مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا شرائط ہیں، یہ بھی ذرا چونکہ اب تیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی ذرا پتہ لگ جائے۔ اکبر، اعتکاف کی عمومی طور پہ جو لوگوں میں مشہور ہے وہ تو ایک ہی قسم ہے کہ جو رمضان شریف میں ہوتا ہے، جبکہ حقیقت حال اس سے برعکس ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، صحیح، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے نفل۔ صحیح۔ اچھا، جو اعتکاف واجب ہے وہ کون سا ہے کہ بندہ منت مان لے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اگر وہ کام ہو گیا تو اس پر وہ اعتکاف ادا کرنا واجب ہو گیا، صحیح، وہ ادا کرنا پڑے گا اس کو۔ لیکن یہاں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ وہ 2 دن کی، 5 دن کی، 10 دن کی، 1 دن کی جو اس نے نیت کی اعتکاف کی، اس میں روزہ رکھنا بھی واجب ہوگا۔ اچھا، یہ بھی شرط ہے۔ اچھا، دوسری قسم ہے سنت، جو کہ رمضان شریف کی آخری عشرے کی ہوتی، صحیح، یہ 20ویں کی مغرب سے پہلے بیٹھنا ہے، صحیح ہے، اور چاند نظر آنے کے بعد آپ نے دعائے خیر کر کے تو اٹھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعائے خیر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑی دیر مسجد کے ساتھ اس کا تعلق رکھے، ورنہ وہاں تو بھاگم بھاگ ہوتی ہے جناب۔ تو تھوڑا مسجد کو جاتے ہوئے بھی ایسا کہہ کے جائیں کہ میں اتنے دن آپ کے پاس رہا ہوں، دوبارہ بھی مجھے بلاتے رہنا، دل میرا لگا رہے آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ہے سنت۔ اچھا، یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ گیا تو باقی سب بری ذمہ ہیں، اگر زیادہ بیٹھے تو مدینہ ہے، اور اگر بیچ میں علماء بیٹھے ان کے ساتھ جو ان کی تربیت کریں تو پھر تو مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے اور بغداد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب بری ذمہ ہے تو اہل محلہ یا پورے شہر والے؟ نہیں، وہ پورے شہر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، یہ بھی سن لیجئے، ہاں، اس کے لیے بھی شرط ہے۔ اگلا جو اعتکاف ہے وہ ہے نفل۔ وہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان، آپ نے اس بات کو لکھا، اور یہ ملفوظات شریف میں بھی ہے اور فتاوی شریف میں بھی موجود ہے، صاحب بار شریعت نے بھی اس کو لکھا، جب آپ مسجد میں جائیں، جو ہی جاتے ہیں آپ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ آپ 10 منٹ بیٹھیں، 20 منٹ، گھنٹہ، یا صرف نماز پڑھنی ہے، بس آپ جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو ملفوظات شریف میں لفظ لکھے ہیں وہ آپ فرماتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، یہ کہہ لیا جائے، یہ آپ نے لفظ لکھے ہیں۔ اچھا، یہ ہیں اس کی 3 قسمیں۔ صحیح۔ آپ نے کہا کہ اس کی شرائط کیا ہیں، یہ ایک الگ سے سوال ہے۔ بالکل۔ اس کی شرائط پر علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا ہو وہ مسلمان ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ عاقل ہو۔ اچھا، اس کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، عاقل ہو، مطلب اسے اتنی لیاقت ہو کہ میں نے مسجد کا تقدس کیسے بحال رکھنا ہے، میں نے آنے جانے والوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، یا میں نے اپنی عبادت کی طرف کیسے رغبت رکھنی ہے، اسے اتنی لیاقت ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کے لیے یہ دوسری شرط یہ ضروری ہے۔ اگر نہ سمجھ بچہ ہے تو پھر تو وہ نہیں بیٹھ سکتا نا، جو شور کرے گا، ہنگامہ کھڑا کرے گا، نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری عاقل ہونا، تیسری فرمایا کہ مرد کے لیے مسجد میں بیٹھنا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات کروں، بعض کہتے ہیں جامعہ مسجد میں، نہیں، مسجد جماعت کے لفظ ہیں، جامعہ کے لفظ نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سب سے افضل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اعتکاف ہے وہ مسجد الحرام شریف میں ہے، یعنی خانہ کعبہ میں۔ اس سے کم فضیلت اگر دیکھیں تو وہ میری مسجد یعنی نبی پاک علیہ السلام کی جو مسجد نبوی شریف ہے اس کے اندر ہے، ٹھیک۔ تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ میں ہے، اور اس کے بعد جو بڑی مسجد مسلمانوں کی ہے اسی طرح ادھر، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جامعہ مسجد میں اگر کوئی بیٹھے تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن مسجد جماعت ہو تو اس کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، مسجد جماعت کی کیا تعریف ہے؟ وہ مسجد جماعت ہوتی ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہو، وہ ڈیوٹی دیں یا نہ دیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ مسجد جماعت ہوتی۔ اچھا، یہ اس کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط کہ روزہ بھی ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے جو مسئلے ہیں وہ الگ سے بیان کرے۔ اب یہ شرط اس مرد کے لیے نہیں ہے، یہ شریعت نے عورتوں کے لیے بیان کی کہ عورت مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت جب بیٹھے تو اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی اس کے لیے شرط ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب عورت بیٹھے تو اس کو شوہر سے اجازت لینا یہ بھی شرط ہے اس کے لیے، اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی یہ۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے ولی وارث کو بتا کے یہ بیٹھ سکتی ہے۔ یہ ہیں اعتکاف کی شرائط، ان شرائط کو پورا کر لے تو پھر وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسمیں اور شرائط مفتی صاحب نے بڑی خوب بیان فرمائی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں۔
اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.